سیرت النبی کی اگلی قسط یعنی قسط نمبر 12، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے ماہ ربیع الاول ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم 2 اقساط روزانہ آپ کو بھیجیں گے، لیکن بس مصروفیات، اللہ رب العزت ان تمام مصروفیات کو قبول و مقبول فرما لے۔ صبح سے تو مدرسہ ہوتا ہے، صبح 7:30 بجے مدرسے میں بچے آ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہاں موجود ہونا ہوتا ہے، اور الحمدللہ واپسی ہوتے ہوتے 3 بج جاتے ہیں۔ پھر آن لائن پرسنل کلاسز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کلاسز ہوتی ہیں، تو اس لیے رات بھر کی جگار بھی ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی میں اس وقت آپ سب کے پیارے سے مدرسے میں ہی موجود ہوں، اور وہیں سے یہ اسباق آپ کو سنا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری مصروفیت کو قبول کرے۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا ریکارڈنگ میں ڈیلے ہو گیا اور آپ تک تمام ایک ساتھ وقت پر نہیں پہنچ سکی، اس کے لیے دل سے معذرت خواہ ہونی۔ تو ہماری یہ تقریباً جو ہے وہ 20ویں قسط ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی نہیں ہوئی ہے۔ تو چلیے اگلی قسط کو ہم سنتے ہیں کہ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ اس یہودی سے جا کر ملے ہیں، اور وہ یہودی جس نے ساری علامات جو ہیں وقت کے نبی کی ساری علامات گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیوں سے حاصل کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ جو تھے وہ عمر بن نفیل اور قریش کے کچھ لوگ جو تھے وہ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس رات بھی یہ اس بت کے پاس گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر پھر وہ گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ بہت ہی عجیب سی بات لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے۔ تو بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں بہت زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ پھر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایران کا جو شہنشاہ ہے، اس کا کسرا نوشرما کا جو محل ہے وہ ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشرما کا یہ محل نہایت خوبصورت تھا، مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھر اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے نے پوری سلطنت میں دہشت پھیلا دی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسرا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہیں دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں، ان کا نام ستیح ہے۔ نوشہروا نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے سوالات کے جواب لے آؤ۔ وہ گیا اور ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنایا۔ اس کو سن کر کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کا یہ جواب کسرا کو بتایا گیا۔ اس وقت کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا کہ تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔